وہ سچ میں مر جاتا ماہم کے بغیر۔ خود تو ماہم جیسے چاند پر پہنچ جاتی، شاویز کے بغیر خود وہ ایک سیکنڈ نہیں گزار سکتی تھی۔ اتنی مشکل سے سب کو اپنی خوشیاں ملی ہیں، اب بس کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ دعا دے کر جانے ہی لگی، کچھ یاد آنے پر پھر سے سوال کیا، تم دونوں کھانا کھانے نہیں آئے؟ زرگل بھی واپس نہیں آئی، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ متفکر تھی، شاویز کو بغور سے دیکھا تھا جو کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے ماما۔ وہ کرسی سے اٹھتا نصرت بیگم کے پاس گیا اور شانوں سے انہیں تھاما۔ ماہم کو تازہ ہوا میں بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا اور باتوں میں علم نہیں ہوا وقت کا۔ وہ مسکراتا ہوا محبت سے کہتا، ماہم کو اپنے ساتھ لگاتا انہیں دیکھنے لگا تو نصرت بیگم خفا نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی تسلی سے وہاں سے چلی گئی۔ بے شرم! ماہم نے اسے دھکا دے کر دور کیا۔ دونوں ہی پھیکی سی ہنسی ہنسے آنکھیں نم تھیں۔ ہم سب بہت مشکل سے خوشیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ اور پھر سے شاویز نے ماہم کے بھیگے گال اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ میں پہلے ہی اندر سے مر رہا ہوں، میری بہن نہ جانے کس حال میں ہے اور تمہارے یہ آنسو مجھے کمزور کر رہے ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے شدت جذبات سے بولا تو ماہم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جہاں دکھ، بے بسی اور غصہ تھا، اذیت تھی۔ خبردار آئندہ مرنے کی بات کی تو جان نکال دوں گی تمہاری۔ یہاں وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ کے پاس لے جا کر بولی، کچھ گھنٹے آرام کر لو، صبح پہلی فرصت میں ٹکٹس کا انتظام کرو، ہم دونوں آسٹریلیا جائیں گے زرگل کو واپس لانے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ محفوظ ہے، دعا کرو وہ محفوظ ہو، ورنہ زرکام کو اس بار میں جان سے مارنے سے گریز نہیں کروں گا۔ ماہم نے زبردستی اسے لیٹنے پر مجبور کیا تھا مگر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ماہم بھی اس کے ساتھ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ سب کی زندگی کتنی پرسکون تھی، جیسے طوفان آنے سے پہلے سناٹا ہوتا ہے اور طوفان آنے کے بعد سب تباہ ہو جاتا ہے۔ زرکام نام کا طوفان ان کی زندگی میں سب درہم برہم کر گیا تھا۔ دونوں ہی سوچوں میں گم، گھڑی کی ٹک ٹک سنتے صبح کے انتظار میں ماضی میں کھو گئے۔ شاویز بھائی، آپ 10 منٹ لیٹ ہیں۔ بہت برا کیا آپ نے۔ زرگل ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بہت معصوم لگ رہی تھی۔ شاویز نے اپنا کوٹ بازو پر ڈال رکھا تھا، گلے کی ٹائی ڈھیلی کرتا وہ داڑھی میں وجیہہ لگ رہا تھا۔ میں تو تنگ آ چکی ہوں اس لڑکی کے روز روز کے ناٹک سے۔ میں پوچھتی ہوں جم کیوں نہیں جاتی تم؟ اگر بیوی کو شک ہو کہ اس کا شوہر اسے بدصورت سمجھ رہا ہے تو اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد وزن تو بڑھنا ہی تھا نا؟ نصرت بیگم تینوں بچوں کو باری باری پیمپر چیک کرتے ہوئے ماہم کو ڈانٹ رہی تھی۔ آیت یہ سب سن کر اپنی ہنسی دبا رہی تھی اور صفا اسکرین پر سب دیکھتی ہنس رہی تھی۔ یا اللہ آپی، آپ ابھی تک بھائی کو اتنا تنگ کرتی ہیں؟ میں تنگ کرتی ہوں صفا؟ میں؟ تم خود تو لندن چلی گئی ہو، یہاں ہوتی تو دیکھتی۔ جب سے میرا وزن بڑھا ہے شاویز مجھے دیکھتا تک نہیں۔ 3 بچوں کی ماں ہے اور خود سب سے بڑی بچی ہے۔ میرے بیٹے کا جینا حرام کر رکھا ہے اس نے۔ نصرت بیگم نے ماہم کے آنسو دیکھے تو صفا کو اس کی شکایت کرنے لگی۔ یہ 3 بچے بھی آپ کے بیٹے کا قصور ہے اور میرا وزن بھی اس کی وجہ سے بڑھا ہے۔ اب اگر وہ استغفراللہ کچھ شرم لحاظ نہیں ہے تمہیں ماں کے سامنے کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے ڈانٹنے لگی۔ جھوٹ کیا ہے اس میں؟ یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ اپنا پھولا ہوا پیٹ دکھاتی رو دینے کو تھی۔ یہ سب اس شاویز کی وجہ سے ہے۔ تو جم جاؤ، کم کھاؤ۔ آپ کا بیٹا مطلبی ہو گیا ہے، کہتا ہے میرے بچوں کی صحت خراب ہوگی۔ مام کے دکھڑے وہ دروازے پر کھڑا سن رہا تھا اور مسکراہٹ لبوں پر تبسم بکھیر رہی تھی۔ خدا کی قسم مما، اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی۔ ماہم، تم اپنے شوہر کی بات کر رہی ہو؟ کچھ تو عزت سے بات کرو، آپ تو ہیں ہی میری ساس۔ ایک اور شکوہ کیا گیا اور آنکھوں سے برسات جاری ہو گئی۔ بس یہاں شاویز کا صبر جواب دے گیا اور وہ نصرت بیگم کی پرواہ کیے بغیر ماہم کے گال صاف کرتا اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اس کا دکھ کم کرنا چاہ رہا تھا۔ نصرت بیگم کو وہاں کھڑے رہنا بیکار لگا، وہ انہیں وہیں چھوڑتی خود باہر چلی گئی۔ تم اب مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ ایک اور شکوہ۔ یہ الزام کیوں؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں غصہ اور دکھ تھا۔ تمہیں دیکھ کر کہاں لگتا ہے تمہارے 3 بچے ہیں؟ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو تم۔ وہ اس کی تعریف پر مسکرایا تو مزید دلکش لگا، مگر یہ مسکراہٹ تھی جب ماہم نے اگلا شکوہ کیا۔
موٹی لڑکی سے کیوں محبت کرو گے تم بالکل موٹی نہیں ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بولا تو ماہم اس کے ہاتھ جھٹکتی دور ہوئی۔ جھوٹ۔ وہ منہ بنائے اداس چہرے کے ساتھ اپنے بھورے گھنگرالے بالوں کو جوڑے میں قید کرنے لگی۔ اس وقت وہ لمبا کرتا پاجامہ زیب تن کیے بغیر دوپٹے کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ شاویز اسے شانوں سے تھام کر کھڑا ہونے کا کہہ رہا تھا مگر وہ رخ موڑے بیٹھی تھی۔ وہ اسے زبردستی کھڑا کرتا، دیوار کے آئینے کے سامنے کھڑا کرتا، خود اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آئینے میں دونوں کا عکس دکھائی دیا تو اس کا گال چومتا مسکرایا۔ وہ آئینے میں سے اور اس کی حرکت کو دیکھتی شرم سے سرخ ہوئی۔ میری ماہم اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے، مگر اب میں موٹی ہو گئی ہوں۔ اس کا کمپلیکس اب بھی وہیں تھا۔ کچھ مہینوں میں تم بالکل پہلے جیسی ہو جاؤ گی اور ابھی بھی 2-4 کلو کا فرق ہی پڑا ہے جو تمہیں مزید حسین بنا رہا ہے۔ دونوں آئینے میں دیکھتے بات کر رہے تھے۔ شاویز کی بات پر وہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جہاں صرف سچائی، محبت اور اس کا اپنا عکس تھا۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ، بدگمانی نہیں تھی۔ مجھے پتہ ہے میرا دل رکھنے کو کہہ رہے ہو۔ تمہارا دل مفت میں نہیں رکھا، اپنا دل دیا ہے بدلے میں، وہ محبت سے کہتا۔ اس کا گال تھپتھپاتا بچوں کو دیکھنے کے لیے مڑا تو ماہم نے اسے کالر سے تھام کر روکا اور اس کے گال کو چومتی اس کے گال سے اپنا نشان انگوٹھے سے مٹاتی مسکرائی۔ اب تم اتنی محبت لٹا رہی ہو تو میرے پاس ایک پلان ہے۔ ماہم نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ مانور کے لیے بہن لے آتے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تمہارے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ شاویز تینوں بچوں کے گال سہلاتا، ان کے گال چومتا مسکرایا۔ ماہم الماری سے ٹراؤزر شرٹ نکال کر دیتی مختلف کاموں میں مصروف تھی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر 4 ہو جائیں گے، ایک ہی بار جم جانا اور اپنا وزن کم کر لینا۔ بے شرم جھوٹے ٹھرکی، مجھے سب پتہ ہے تم اب دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے لگے ہو۔ روحی جیسی کوئی آ گئی ہوگی پھر سے۔ کل سے تم آفس نہیں جاؤ گے جب تک میرا وزن کم نہیں ہوتا۔ تم کسی لڑکی کو نہیں دیکھو گے۔ وہ ہاتھوں کے ساتھ زبان بھی خوب چلا رہی تھی اور شاویز محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ماہم بالکنی کے کونے میں کھڑی تھی۔ شاویز نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا دی۔ داڑھی چبھتی ہے تمہاری، دور ہٹو۔ وہ اب تک ناراض تھی۔ شاویز اس کی بات کو نظر انداز کرتا اسی طرح کھڑا تھا اور وہ ناگواری۔ چلو آج باہر گھومنے چلتے ہیں۔ ڈیٹ کے لیے پوچھ رہے ہو تو سوری، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نہیں، ڈیٹ پر نہیں، ہم فیملی ڈنر پر چلتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ ویسے بھی اب میری کون سا کوئی اہمیت ہے تمہاری نظروں میں؟ وہ اسے دور کرتی خود کمرے میں جانے لگی جب شاویز نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ اچھا سنو۔ وہ اس کی گھنی لمبی پلکوں کی جھالر تو کبھی اس کی نگاہوں کو دیکھ رہی تھی جو اسی پر جمی تھی۔ من عاشق تو ہستم، جتنی محبت سے کہا گیا اتنی ہی محبت اور نرمی سے جواب آیا۔ جانتی ہوں تم ایک نمبر کے فلرٹ اور ٹھرکی انسان ہو۔ اب جیسا بھی ہوں اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ لائٹ پنک کلر کا کرتا پاجامہ اور دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ہلکے سے میک اپ کیے وہ تیار ہوئی تھی۔ شاویز نے ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ ایک ساتھ چلتے ہوئے وہ حسین لگ رہے تھے۔ ہال میں زرگل اور آیت بھی موجود تھی۔ عمر بھی انہی کے پاس بیٹھا تھا۔ سب باتوں میں مصروف تھے۔ مما بابا آپ لوگ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ، ہم ڈنر کر چکے ہیں۔ تم دونوں بچوں کے ساتھ انجوائے کرو۔ بچوں کا خیال تم دونوں رکھ سکو گے؟ یا ایسا کرو بچے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں خیال رکھ لوں گی۔ نصرت بیگم نے بیبی کارٹس کو دیکھ کر اپنا خیال پیش کیا تو ماہم نے اعتراض اٹھایا، یہ تنگ کریں گے تو آپ کیسے مینج کریں گی، جیسے سارا دن مینج کرتی ہوں؟ ماہم نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، سب سنبھال لیتی ہے۔ راحیل بخش نے بیٹی کی سائیڈ لی تو وہ مسکرائی۔ تم دونوں جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ نصرت بیگم نے اٹل فیصلہ سنایا تو وہ دونوں اکیلے ہی ڈنر کے لیے چلے گئے۔ دونوں ایک ہوٹل میں موجود کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ زرگل کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اب اس کی بھی شادی کر دی جائے، مگر وہ ابھی اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے، اسے رپورٹنگ میں اپنا نام بنانا ہے۔ اپنا میڈیا ہاؤس ہے ہمارا، یہ سب اسی کا ہے۔ جب اس کا دل کرے گا، جیسے دل کرے
وہ کام کرے، شادی سے اس کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میرے خیال سے تم زرگل اور ماما بابا تایا ابا سے مشورہ کرو۔ ڈیڈ نے ہی اپنے کسی کزن کے بیٹے کے ساتھ بات چلانے کا سوچا ہے۔ شاویز کی دلیل پر وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ گھر کے راستے پر گاڑی جانے کی بجائے کسی اور ہی طرف مڑ گئی تو ماہام نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ بچے گھر پر اکیلے ہیں شاویز، ڈونٹ وری، ماما ہے ان کے پاس۔ اب سمجھی میں، ماما نے تمہارے کہنے پر کیا نا سب، بچوں کو ساتھ آنے نہیں دیا۔ تم بہت دیر سے سمجھتی ہو۔ وہ گاڑی روک کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا ہوا بولا، نہ جانے تمہارے سیکریٹ ڈیٹ والے پلان کب ختم ہوں گے۔ سویٹ ہارٹ، کبھی بھی نہیں۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتا اسی لیے آگے بڑھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تینوں بچوں نے گھر میں رونق بڑھا دی تھی۔ ہر وقت گھر ان کی کلکاریوں سے گونجتا رہتا۔ راحیل اور جمیل صاحب ابا کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ جمیل بھائی، بہت اچھا لگا آپ پاکستان آئے، ابا اماں کی وفات کے بعد اب آئے ہیں آپ۔ دل ہی بہت اداس تھا، تھوڑا سا وقت رہا اماں ابا کے ساتھ میں، کاش سب غلط فہمیاں کبھی ہوئی نہ ہوتی۔ بھائی، جو اللہ کی رضا، آپ اداس نہ ہوا کریں، سب اللہ کی رضا۔ وہ سر ہلا کر لمبا سانس لیتے ہوئے بولے، میں نے زرگل کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم اور نصرت بھابھی بھی لڑکے سے مل لیں تو ہم لوگ بات آگے بڑھائیں۔ بھائی، زرگل کی زندگی کا فیصلہ آپ اور شاویز کریں، ہمیں پورا یقین ہے آپ اس کے لیے بہترین فیصلہ لیں گے۔ پھر بھی ایک بار سب لوگ لڑکا دیکھ لیں، آپ کو جیسے مناسب لگے اسی طرح کرتے ہیں۔ دونوں بھائی گھنٹوں بیٹھ کر اماں ابا کو یاد کرتے رہے اور اپنے ماضی کی حسین اور کڑوی یادوں کو یاد کر رہے تھے۔ ڈیڈ، میں بہت خوش ہوں آپ یہاں رہنے آئے۔ زرگل نے خوشی کا اظہار ان کے گلے لگ کر کیا۔ دونوں کتنے گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہت اچھا لڑکا دیکھا ہے، تمہاری شادی کا بہت ارمان ہے مجھے۔ ڈیڈ، میں ابھی اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، ابھی میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا۔ بیٹا، سوچنے کے لیے ہم بڑے ہیں، کیریئر کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ لڑکی شادی کے بعد کیریئر نہیں بنا سکتی۔ اپنے ماں باپ کے بعد اسے جمیل صاحب اور شاویز نے اپنایا تھا، سارے خاندان سے لڑ جھگڑ کر خود ناراضگی مول لی اپنے گھر والوں کی۔ جمیل صاحب کو انکار تو کیا، اونچی آواز میں بات کرنا بھی گستاخی سمجھتی تھی۔ ایک اچھی مشرقی بیٹی کی طرح اس نے حامی بھر لی۔ اس بات کا یقین بھی اسے خود سے زیادہ تھا کہ اس کے ڈیڈ اس کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ جمیل صاحب کے شفقت بھرا ہاتھ زرگل کے سر پر رکھا تو وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے انہیں دیکھنے لگی۔ تم میرے بغیر منگنی کرو گی؟ صفا کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ایک اچھی سہیلی کا خوب فرض ادا کیا اور لگی زرگل کی کلاس لینے۔ صفا کا بس چلتا تو اسکرین میں سے ہی باہر آ جاتی زرگل کی منگنی روکنے۔ زرگل صفائیاں دیتی رہی اور صفا شکوے کرتی رہی۔ تنگ آ کر احان نے ویڈیو چیٹ بند کر دی۔ کیا مسئلہ ہے احان؟ میرے بغیر زرگل کی منگنی ہو رہی ہے اور تم نے مجھے لڑنے بھی نہیں دیا۔ صفا نے غصے سے اسے گھورا۔ تمہارے بغیر سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم لڑکا ہو جس سے زرگل نے منگنی کرنی تھی؟ یار، ہم لوگ شادی میں شرکت کریں گے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے گال پر چٹکی بھرتا شزا کو کھلانے میں مصروف ہو گیا۔ تم دیکھو میرے بغیر کیسے ہونے دیتی ہوں میں شادی، جب تک ہم وہاں نہیں جائیں گے شادی نہیں ہوگی۔ تم تو کافی سمجھدار نہیں ہو گئی تھی شادی کے بعد؟ یہ آج سوئی ہوئی لڑاکا صفا نے کیسے سر اٹھا لیا؟ میری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہو اور میں سب خاموشی سے صبر برداشت کر لوں؟ ابھی ماما کو کال کرتی ہوں۔ جب سے وہ لوگ لندن میں رہائش پذیر ہوئے تھے، یہ پہلا موقع تھا جب صفا نے اتنا ہنگامہ کیا تھا۔ وہ گھر کے بیک یارڈ میں چلی آئی۔ ہریالی، ٹھنڈی ہوا اور ہوا میں گھلی ہلکی سی ہنکی میں وہ موبائل کان کو لگایا نصرت بیگم کو کال ملا رہی تھی۔ احان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ صفا میری جان، ابھی صرف بات پکی ہوئی ہے۔ شعیب کے پیرنٹس نے صرف انگوٹھی پہنا کر رسم ادا کر دی ہے۔ شعیب تو یہاں ہے لندن میں، ہم سب سے پہلے شعیب سے ملیں گے۔ تو غصہ کم کرو، تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گا؟ زرگل تمہاری دوست ہی نہیں میری بہن بھی ہے، مجھے بھی اس کی شادی میں شریک ہونا ہے۔ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ کیا یاد کرو گے کتنی سخی بیوی ملی ہے؟ آج رات تم لائٹ آف کر کے سو سکتے ہو۔ اس کی اتنی سخاوت پر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں آج آنٹی کو کمپنی دوں گی، انکل یہاں نہیں ہے نا؟ احان نے صفا کی چالاکی پر اسے گھورا۔ مجھے سب کچھ سب سے آخر پر بتایا جا رہا ہے اور تم احان شاہ، تم نے بھی مجھے آخر پر بتایا۔
اس لیے جب تک انکل واپس نہیں آ جاتے تم لائٹ آف کر کے سو سکتے ہو۔ وہ مسکرا کر کہتی اسے ہکا بکا چھوڑ گئی، پھر واپس پلٹی تو احان نے امید سے اسے دیکھا۔ اکیلے وہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہتی جا چکی تھی اور احان سارے معاملے میں اپنی غلطی تلاش کر رہا تھا۔ اس کا قصور اس سب میں کہاں تھا؟ زرگل اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، ہیرے کی انگوٹھی کو انگلی میں گھماتی وہ پرسوچ سی تھی، ہری آنکھوں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی۔ تم دیر رات تک جاگ رہی ہو؟ شاویز نے مصروف دن کے بعد زرگل کے کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھماتی اسے دیکھنے لگی۔ بھائی نیند نہیں آ رہی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ نیند یا تو پریشانی سے نہیں آتی یا ایکسائٹمنٹ سے؟ ایکسائٹمنٹ تو اتنی نہیں نظر آ رہی جتنی اداسی۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو ہم رشتہ ختم کر دیں؟ بھائی منگنی ہو گئی ہے، ڈیڈ بہت خوش ہے، اور آپ اتنے جذباتی کب سے ہو گئے ہیں؟ جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے، اگر وہ انسان ہی خوش اور مطمئن نہ ہو جس نے ساری زندگی گزارنی ہو تو رشتہ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ اب بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں خوش ہوں، اداس؟ بس امی ابو کو یاد کر۔ ملبرن کے سڑکوں پر اسٹریٹ آرٹ جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سی سڑکیں ایسی ہیں جہاں اسٹریٹ آرٹسٹ باقاعدہ گورنمنٹ اور بلڈنگ مالکان سے اجازت لے کر دیواروں پر رنگ بکھیرتے ہیں۔ رنگ برنگے آرٹ کے نمونے جہاں ملبرن کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، وہیں سڑکوں اور گلیوں کی بھول بھلیاں میں اس جگہ سے انجان لوگ کھو سے جاتے ہیں راستہ تلاش کرنے میں۔ ایک تو ہر طرف دیواروں پر بکھرے رنگ اور آرٹ کے نمونے، تو دوسری طرف ہر گلی کے نکڑ میں موجود بارز اور بوتیکس۔ ایسے میں زرگام دن جیسا ٹور گائیڈ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوا، جو انہیں ان بھول بھلیوں میں کھونے کی بجائے اس کی خوبصورتی دکھا رہا تھا۔ جانسٹن اسٹریٹ، رو اسٹریٹ جیسی مختلف اسٹریٹس، یہ سبھی جگہیں اسٹریٹ آرٹس کے لیے مشہور ہیں۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ وہیں ایک اسٹریٹ پر خوبصورت رنگوں سے سجی حسین سی لڑکی کا چہرہ اسٹریٹ آرٹ کا شاہکار بنا وہاں آنے والے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کا فن رکھتا تھا، جسے آیت اور زرگل نے بہت اشتیاق سے دیکھا۔ دیکھ تو زرگام بھی بہت اشتیاق سے رہا تھا ان ہری آنکھیں والی پری چہرہ لڑکی کو۔ آیت ہر ایک جگہ کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھی، زرگل اپنی ذات میں موجود ٹھہراؤ اور شرمیلے انداز کی وجہ سے سب کچھ اپنے ذہن کے پردے پر محفوظ کر رہی تھی۔ اس آرٹ کو دیکھتے اس پر ہاتھ کی پرس جو تھی اس کی خوبصورتی میں گم تھی۔ میسمرائزنگ مانو بلی! اسے اپنے کان کے قریب سے آواز سنائی دی تو وہ ہڑبڑا کر پلٹی اور غیر ارادی طور پر زرگام سے تصادم ہوتے ہوتے بچا، جو اس کے پلٹنے کی وجہ سے بالکل اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ اپنا بچاؤ کرتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہیں زرگام اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرتا اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا گیا، جہاں اس ہری آنکھوں والی پری چہرہ اسٹریٹ آرٹ کے سامنے بھی ہری آنکھوں والی پری چہرہ لڑکی دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ یہ ہری آنکھوں والی یہ پری چہرہ حسینہ میسمرائزنگ مانو بلی ہے۔ آیت یہ سارا واقعہ اپنے موبائل میں قید کر رہی تھی اور اس آرٹ اور اس کے ساتھ کھڑی زرگل کو ستائش سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کا حسن بے مثال تھا۔ وہ تو شروع دن سے ہی زرگل کی خوبصورتی اور اس کی ہری آنکھوں کی دیوانی تھی، آج بھی اسے ستائش سے دیکھتی سب کیمرے میں محفوظ کرنے لگی۔ زرگام نے مزید کچھ قدم پیچھے ہٹا کر زرگل کی مشکل آسان کی۔ وہ زرگام کی نظروں کا زاویہ دیوار کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکراتی، بال کان کے پیچھے کرتی وہاں سے ہٹی تو نظر چند منچلوں پر ٹھہر گئی، جو ڈرمز اور مختلف میوزک کے انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے کوئی دھن بجا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اور زرگل کی توجہ جس نے اپنی طرف کروائی، وہ زرگام کا وہاں خاص ٹرکش انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرا کر انگوٹھا اور شہادت کی انگلی ملا کر چٹکی بجانے کے سے انداز میں ڈانس اسٹیپ کر کے سب سے داد وصول کرنا تھا۔ آیت سارا منظر قید کرنے لگی۔ ڈانس کرتے کرتے زرگام کی نظر زرگل سے ٹکرائی تو وہ مسکرا کر اسے اپنے ساتھ آ کر ڈانس کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ زرگل مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ اسی انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گول گول چکر میں گھومتی ٹرکش ڈانس کرنے لگی۔ دونوں ایک پرفیکٹ ٹرکش کپل لگ رہے تھے، جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل کی تال پر محور رقص تھے۔ جب زرگل سے ایک اسٹیپ مس ہوا اور وہ بیلنس خراب ہونے سے گرنے لگی،
مگر زرگام نے اپنی مضبوط گرفت میں اسے تھام لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دھڑکنیں محور رقص تھی اور ارد گرد کا سارا منظر دھندلا سا گیا۔ جب آیت کی شوخ آواز نے فسوں توڑا، زرگام ایدن نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو کوئی لڑکا لڑکی اس دھن پر رقص کرنے میں مصروف نظر آئے تو اس نے سر دائیں بائیں نفی میں ہلایا تو وہ کپ کا چند سٹیپ کرنے کے بعد اس کپل کا ڈانس دیکھ رہا تھا۔ جمیل صاحب کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد زرگل اپنے روم کے بیڈ پر بیٹھی تھی، ایک نظر آیت پر ڈالی جو گہری پرسکون نیند میں تھی۔ زرگام کا اس کے لیے دروازہ کھولنا، دل پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دینا، ہری آنکھوں والی پینٹنگ کی تعریف کرنا، سب یاد آنے پر لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ اب تک ملبرن میں گزرا وقت اور میٹھی یادیں سوچ کر مسکرائی جب اس کے موبائل پر بیپ سنائی دی۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھا تو خوشی سے موبائل کان سے لگایا۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ تمہاری بھابھی کے ساتھ خوش؟ وہ آنکھ دبا کر ماہم کو دیکھتا بولا۔ وہی زرگل اس کی خوش مطمئن آواز سن کر مسکرائی۔ ماہم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور پیروں پر مساج کرنے میں مصروف ہونے کے باوجود خود پر شاویز کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، جو بات زرگل سے کر رہا تھا اور نظروں کا محور ماہم تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹور گائیڈ کون ہے یہاں؟ کون؟ زرگام ایدن۔ فری میں بہت مہنگا ٹور گائیڈ مل گیا ہے تم دونوں کو۔ جی آپ کے دوست ہر وقت مسکراتے رہتے۔ شاویز کے ساتھ بات کرتی وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ جب شاویز کی بات پر اس کی ہنسی تھمی۔ شعیب کے پیرنٹس جلد ڈیٹ فکس کرنے آئیں گے؟ جی۔ اچانک زرگل کا موڈ بدل گیا اور وہ 2 منٹ میں کال ڈسکنیکٹ کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر نہ اسے ملبرن یاد آیا نہ اپنا ٹور گائیڈ۔ یاد رہا تو صرف اور صرف اپنے ڈیڈ اور بھائی کا پیار اور ان کی قربانیاں۔ فضول کچھ مت سوچنا زرگل، وہ اپنے دماغ میں جنگ لڑتی خود کو ڈپٹتی آنکھیں موند گئی۔ زرگام ایدن سٹی پر کوئی دھن بجاتا گھر میں داخل ہوا اور فریش ہو کر اپنے نرم گرم بستر پر پیر پسار کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر غلام رسول اس کا کچن میں انتظار کرتا رہا، پھر اس کے بیڈ روم کا رخ کیا جو سونے کی تیاری پکڑے ہوئے تھا۔ بابا آج پھر کھانا کھا کر آئے ہو؟ گھر کا کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، باہر کا مت کھایا کرو۔ تمہیں میری شادی کے بعد بہت پریشانی ہونے والی ہے غلام رسول۔ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی میری ذمہ داری بھی اور فرض بھی کہ میں آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھوں۔ فی الحال تو میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ زرگام ایدن نے اپنی زندگی میں جو چاہا حاصل کیا، نام، پیسہ، رتبہ، شہرت، سب اس کے پاس تھا، نہ ہی تھا تو کسی اپنے کا ساتھ۔ وہ ایک ملازم کے ساتھ اپنے گھر میں تنہا رہتا تھا۔ رشتوں کے نام پر بس اس کی ماں تھی جو لندن میں رہائش پذیر تھی، لیکن ان کا وفادار ملازم غلام رسول زرگام کے ساتھ رہتا۔ زرگام ایدن اس کا گھر، کھانا پینا، ہر چیز کا خیال رکھنے کی ذمہ داری غلام رسول کی تھی۔ زرگام کو کبھی دکھی یا اداس نہیں دیکھا تھا غلام رسول نے، لیکن آج کل وہ ضرورت سے زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ 2 چیزوں سے اسے خوشی ملتی، ایک اپنا شاندار بے داغ کریئر اور لوگوں کی محبت، اور دوسری اس کا جواب غلام رسول کے پاس نہ تھا کہ آج کل اس کا بابا اتنا خوش کیوں رہتا ہے۔ وہ دن بھر کی روداد یاد کرتا، مسکراہٹ لبوں پر سجائے نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اگلے چند دن بھی تینوں نے گھومنے میں گزارے اور آج بھی ملبرن کی سڑکوں پر پنک کلر کے کینڈی فلاس ہاتھوں میں پکڑے تصاویر بنانے میں لگے رہے۔ زرگام بھی جینس اور ٹی شرٹ پر جیکٹ پہنے، سرخ سفید رنگت پر گلاسز لگائے مسکراتا ہوا انہیں ایک ایک جگہ کے بارے میں اس کی خصوصیات بتاتا رہا۔ ہم شاید ملبرن کا مہنگا ترین ٹور گائیڈ ہائر کر کے گھوم رہی ہیں، آیت نے مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تو زرگام نے سر کو خم دے کر داد وصول کی تو زرگل نے جملہ کیا، وہ بھی فری میں۔ غلام ساری عمر فری میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ہمیں ساری عمر ملبرن نہیں گھومنا گائیڈ جی۔ وہ اسی انداز میں جھکا ہوا دل پر ہاتھ رکھتا بولا تو آیت نے بہت غور سے اسے دیکھا جو زرگل پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے ساتھ احترام بھی موجود تھا۔ آیت نے اپنے سر
آیت نے اپنا سر جھٹک کر اپنی سوچوں کی نفی کی اور زرگل کو دیکھا جو اس کے انداز پر مسکرائی تھی، اور اس کی بات پر زرگام نے اپنا سر جھٹک کر جذبات کو نگاہوں سے عیاں ہونے سے پہلے ہی اپنے اندر کہیں سلا دیا تھا۔ تینوں پھر سے اسی طرح ملبرن میں آسٹریلیا کے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم موجود ہیں۔ سیاحت کے لیے ملبرن جانے والے لوگ اسٹیڈیم ضرور دیکھتے ہیں۔ زرگل اور آیت نے بھی وہ اسٹیڈیم دیکھے۔ جو ابھی تو نے محسوس کیا ہے نا، اسے ہمیشہ کے لیے سلا دے بیٹا۔ تیرے یار کی بہن ہے، بہت چھوٹی ہے تجھ سے۔ زرگام ایدن اپنے دل سے مخاطب تھا۔ زرگل کسی شاپ پر کچھ خریدنے میں مصروف تھی اور آیت زرگام کو مراقبے میں دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ زرگام بھائی آہا، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کرانے کی ایکٹنگ کرتا مسکراتا تو دلکش لگا۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کبھی کوئی دل کو اچھی نہیں لگی؟ دونوں زرگل کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اکثر جو ہمیں اچھا لگے وہ قسمت میں نہیں ہوتا، اس لیے انتظار کرنے کی بجائے کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں۔ زرگام نے ایک لمحے کو اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا اور پھر قہقہا لگاتا اس کا گال تھپتھپاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ بچی سمجھ کر مذاق میں اڑا دی میری بات۔ کاش جو میں نے محسوس کیا ہے وہ غلط ہو۔ وہ بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ وہ اپنے بھاری مردانہ ہاتھ میں ایک نازک سرخ سفید ہاتھ تھامے ساحل کے کنارے چل رہا تھا۔ ہوا سے اس لڑکی کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ لڑکی بال کان کے پیچھے کرنے ہی لگی تھی جب زرگام نے اس کی مدد کرتے ہوئے اس کے بال خود کان کے پیچھے کیے تو وہ لڑکی شرماتی ہوئی مسکرائی۔ اس لڑکی کی خوشی زرگام ایدن کی آنکھوں میں چمک لے آئی اور وہ لڑکی کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر نیند میں ہی مسکرایا۔ وہ منظر بہت پرسکون تھا، جیسے اندھیری رات میں ٹھہرا پانی۔ اس پر چھایا سکوت اور روشنی گول تھال کا اس سکوت پر سایہ۔ وہ ٹھہرا پانی اس روشنی کی طرف خود بخود کھینچتا چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے زرگام اس لڑکی کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر جھٹ سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ایک لمبی سرد آہ بھرتا سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتا لبوں سے لگا لیا۔ وہ سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئے تھا، بازو کا ٹیٹو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کثرتی وجود پر اے سی میں بھی پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ فضول، انتہائی فضول خواب تھا۔ وہ دل کو ڈپٹ کر دماغ کو تیار کر رہا تھا۔ اسے ایسا خواب دوبارہ نہیں دیکھنا، کبھی بھی نہیں۔ مگر زرگام ایدن شاید بھول گیا تھا، خوابوں پر بھی کبھی کسی کا اختیار رہا ہے بھلا۔ پرسوں ہم واپس جا رہے ہیں اور تایا ابا آپ ایک دن بھی ہمارے ساتھ نہیں گئے کہیں گھومنے۔ بیٹا زرگام جا رہا ہے نا تم لوگوں کے ساتھ، اسے ملبرن کا مجھ سے زیادہ علم ہے۔ وہ ابھی بھی کسی فائل کی ورک گردانی کرنے میں مصروف تھے۔ زرگل نے گھڑی دیکھی اور پھر سامنے دروازے کو۔ لاشعوری طور پر وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے دل کو ڈپٹا۔ آپ ہی آج زرگام بھائی نہیں آئیں گے؟ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں خود چلتے ہیں بیچ پر۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتی سیدھی ہوئی۔ زرگل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ ہی پلیز جلدی جلدی پانی دیکھیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ بالکل نہیں زرگل نے اس کے بازو پر چپت لگائی۔ میں تانیہ کو کال کرتی ہوں، وہ مجھے لے جائیں گی وہاں۔ کون تانیہ؟ وہی ماڈل تانیہ جو زرگام بھائی کے ساتھ ملی تھی۔ تمہارے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا؟ اس نے خود دیا تھا، میری فرینڈ بن گئی ہے وہ، اور زرگام بھائی کی بھی فرینڈ ہے۔ آیت نے اسے کال ملائی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی اس کے ساتھ؟ میں بھی چلتی ہوں۔ آیت خوشی خوشی راضی ہو گئی زرگل کے ساتھ لے جانے پر۔ بیچ کا ماحول دیکھ کر زرگل کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آیت نے بھی بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے، وہ سر جھکا کر بولی۔ تانیہ کہاں ہے؟ زرگل نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ کہہ تو رہی تھی ابھی آتی ہے، نہ جانے کہاں رہ گئی۔ لیکن ہم واپس چلتے ہیں نا۔ آیت بضد ہوئی دونوں کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ سامنے جوس کے گلاس پڑے تھے اور وہی میز پر ان کے موبائلز اور بیگز پڑے تھے، لیکن دونوں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھیں، اس لیے وہاں سے واپس جانے کو ہی ترجیح دی۔ دونوں کیب کرواتی اس میں بیٹھی۔ میں ڈیڈ کو کال کر دوں، ہم واپس آ رہے ہیں۔ زرگل نے اپنے ہاتھ میں موجود کلچ میں موبائل رکھا تھا، اب وہاں موبائل نہ ملنے پر وہ پریشان ہوئی۔
وہی تو نہیں رہ گیا آپ کا موبائل؟ زرگل نے یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ تانیہ، آیت نے کیب کے پاس کھڑے کھڑے اسے آواز دی جو اسی دن کی طرح حسین اور اسٹائلش لگ رہی تھی۔ تانیہ کے پاس رکو، میں ابھی اپنا موبائل لے کر آتی ہوں۔ میں تم دونوں کو کمپنی دینے آئی تھی لیکن تم لوگ تو واپسی کو تیار کر رہی ہو، تانیہ نے ایک ادا سے کہا۔ کہیں اور چلتے ہیں، کوئی اور جگہ گھومنے۔ اوکے، یہ چہرے پر بڑے گلاسز لگاتی سر کو خم دیتی بولی۔ زرگل اسی جگہ آئی جہاں وہ اور آیت بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ سامنے زرگاہ میدان اسی جگہ بیٹھا جہاں وہ دونوں کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ وہ حلق تر کرنے کی کوشش کرتی اس کی طرف بڑھی۔ وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا جب زرگل نے اپنا گلا کھنکارا۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں سے اپنے سامنے دیکھتا خوشگوار حیرت کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ زرگل نے اس سے سلام لیا تو جیسے ہوش میں آیا۔ تم یہاں؟ وہ بے یقینی سے بولا تو زرگل نے سر ہلایا۔ میرا مطلب ہے اس طرح اکیلے ایسی جگہ؟ وہ میرا موبائل میں بھول گئی تھی۔ اسے بات کرنا مشکل لگا، نہ جانے کیوں۔ اس جگہ پر سامنے زرگام کو دیکھ کر اسے شرم محسوس ہوئی۔ میرا شوٹ تھا یہاں، اگر مجھے علم ہوتا تم دونوں یہاں آنا چاہتی ہو تو میں خود تم دونوں کو اپنے ساتھ لے آتا۔ وہ خود کو کمپوز کرتا نارمل انداز اپنا چکا تھا۔ اچانک زرگل کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد اور اپنے خواب کے بعد وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے بات کرے۔ یہاں کی ماڈلنگ کیسی عجیب سی ہے، زرگل بڑبڑائی۔ آسٹریلیا میں ماڈلنگ کا بہت اسکوپ ہے۔ وہ زندگی سے بھرپور کہکہا لگاتا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے وہ باتھ روب میں ملبوس تھا۔ گیلے بالوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا وہ ابھی پانی سے باہر آیا ہے۔ آپ کے رہن سہن اور شوق دیکھ کر لگتا ہے آپ کو پاکستان سے ہی کوئی مسئلہ ہے۔ وہ اس کے سامنے چھوٹی سی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ارد گرد نظر دوڑا کر وہاں کا ماحول دیکھتی وہ اس کے حلیے پر ایک نظر دوڑاتی بولی۔ اس جگہ جہاں سب ہی آدھے ادھورے لباس میں ہو، جو انسان مکمل ڈھکے ہوئے لباس میں ہو یقیناً سب کی نظروں کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہ بھی ہری کانچ آنکھوں سے سب کی گھوریوں کو اگنور کرتی بال کان کے پیچھے کرنے لگی۔ پاکستان سے بھلے ہی مجھے کوئی مسئلہ ہو، پاکستانیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ محبت لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتا ایک آنکھ دبا کر بولا۔ اس کے انداز اور بات کے مفہوم پر اس کے گال تپ اٹھے۔ سب نظروں سے زیادہ اسے وہ سیاہ آنکھیں پریشان کر رہی تھی جو اسی پر جمی تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس قدر بے باک انسان تھا وہ۔ میرے خیال سے مجھے اجازت دے۔ وہ مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ ہڑبڑاہٹ میں اس کا ٹکراؤ کسی لڑکے سے ہوا۔ وہ گرنے لگی جب اس لڑکے نے اس کے بازو سے اسے تھام کر روک لیا۔ یو کے؟ وہ اس کے بازو سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ تک لے آیا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی ایک نظر اپنے پیچھے ٹکٹکی باندھے زرگام کو دیکھتی، دوسری سامنے اس سیاہ فام لڑکے کو دیکھتی اس کے بازو پر ہاتھ ہٹا کر بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ اس کی محبت لٹاتی نظریں اچانک ہی شعلے بھڑکانے لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سفید رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک نظر اس سیاہ فام شخص پر ڈالتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ نوجوان لڑکا اس کے اس طرح اپنی طرف بڑھنے پر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ اسے چیلنج کر رہا ہو۔ وہ سیاہ فام پلٹ کر بھاگنے لگا جب زرگام تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا وہی ہاتھ مروڑ ڈالا جس ہاتھ سے وہ اس لڑکی کو تھاما گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ وہ گڑگڑایا۔ واٹ ڈوڈ، ریلیکس۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ زرگام کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اس کی کمر کی طرف لے جاتا مروڑتا ہوا اسے پانی کے پاس لے گیا اور اسے پانی میں لٹا کر اس کے ہاتھ پر پانی کا بہاؤ دیکھنے لگا۔ وہ درد سے کررا رہا تھا مگر وہ صرف اور صرف اس کا ہاتھ اور اسے چھوتا پانی دیکھ رہا تھا۔ اب تو اس کا لمس مٹ گیا ہوگا نا؟ وہ اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں بھینچ کر گڑگڑایا۔ پتھروں اور پانی پر اس کا ہاتھ مسلسل رگڑ کھانے سے زخمی ہو رہا تھا۔ اسے درد سے کر رہا تھا۔ دیکھ، وہ مسکرا رہا تھا جیسے سکون محسوس کر رہا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری مانو بلی کو چھونے کی؟ ابھی تو صرف ہاتھ پر سے اس کے لمس کا احساس مٹایا ہے۔ اگر آج کے بعد کسی کی طرف بری نظر ڈالی تو یہ ہاتھ اکھاڑ کر اسی سمندر میں بہا دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں کہتا اس سیاہ فام زخمی نوجوان کو وہیں چھوڑ کر پلٹا جو درد سے کررا رہا تھا، بازو سے خون رس رہا تھا۔ سامنے ہی ڈری سہمی سی وہ ہری آنکھوں میں خوف کا ایک جہاں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔
میرا موبائل، وہ دھیمے لہجے میں کہتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو لڑک کر گال پر پھسلا تھا۔ اس کی ناک لال ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے اسی محبت سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اس کے پل پل بدلتے رنگ پر دنگ تھی۔ کوئی اتنی جلدی اتنے رنگ کیسے بدل سکتا ہے؟ زرگل اس کے جنونی انداز سے گھبراتی ہوئی کہ اب تک آئی جہاں تانیہ اور آیت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ زرد چہرے پر ہاتھ پھیرتی خود کو کمپوز کرتی ان کے سامنے تھی۔ اتنی دیر لگا دی آپی؟ تانیہ ہمارے لیے اپنا وقت نکال کر آئی ہے۔ وہ ابھی تک مکمل طور پر نارمل نہ ہوئی تھی، انہیں سن بھی نہیں رہی تھی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ آپی؟ ہاں، وہ بمشکل مسکرائی۔ تینوں وہاں سے نکل گئی۔ سارا دن تانیہ کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اس واقعے کو کافی حد تک بھول گئی۔ تانیہ بہت ہنس مکھ اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ کم وقت میں وہ زرگل کی بھی اچھی دوست بن گئی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی مانو بلی کو ہاتھ لگانے کی، اسے چھونے کی؟ وہ اضطرابی انداز میں چکر کاٹتا بے چین تھا۔ یہ سب تو اتفاق تھا، لیکن میں زرگل کے لیے ایسا کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یہ سوچ کر کہ اسے کسی اور نے چھوا، کوئی اور اسے اور مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا، میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں کہ وہ مجھے ریجیکٹ کرے۔ اچھا خاصا خوبرو جوان ہوں، اچھا کیریئر ہے میرا۔ پھر سے امید نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کی سوچ کے زاویوں کے ساتھ ساتھ بدل رہے تھے، کبھی خوش، کبھی اداس، کبھی بے چین، کبھی جنونی اور کبھی دیوانہ۔ میرے دوست کی بہن ہے، اس کی عزت ہے، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ میں اسے اپنی عزت بناؤں گا، عزت سے اس کا ہاتھ مانگوں گا۔ وہ لوگ نہ مانے تو؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ پیار سے لڑ کر، منت کر کے یا پھر زبردستی سے اسے اپنا بنا لوں گا۔ وہ اپنے خیالوں پر پریشان تھا، دل بے چین تھا۔ اسے اپنے اندر گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اسے اندر ہی اندر جلا رہا ہو۔ زرگاہ میدن ساری رات اپنے کمرے میں چکر لگاتا رہا۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس لڑکے نے زرگل کو چھوا۔ وہ انگاروں پر جل رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی وہ اس لڑکے کا قتل کر دے یا زرگل کو اپنے پاس لے آئے۔ دن کا اجالا، اس کے اندر بہت سے نئے جذبے جگا گیا تھا۔ تمہارا میرے خواب میں آنا اتفاق نہیں تھا، میں اس خواب کو سچ نہ ہونے کے ڈر سے تم سے دور جا رہا تھا، اور دیکھو تم کیسے حقیقت بن کر خود میرے سامنے آ گئی۔ وہ مسکرایا تو آنکھیں چمک اٹھی۔ خواب بھی تو انسان کے لاشعور میں چھپے ڈر، خدشے یا سوچ ہی ہوتی ہیں۔ زرگاہ میدن اتنے مہینوں سے جس سوچ اور خیال سے بھاگ رہا تھا، وہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا، کبھی خیال بن کر، کبھی خواب بن کر اور کبھی اتفاق بن کر۔ پچھلی 2 راتوں سے جو بات اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی، جھلسا رہی تھی، آج اسی بات نے اس کے دل پر جیسے ٹھنڈک کا احساس دلایا تھا۔ وہ جس پسندیدگی کو وقتی جذبہ سمجھ رہا تھا، آج یقین ہوا تھا وہ جذبہ نہ وقتی تھا نہ عام، وہ تو اس کی روح تک پہنچ چکا تھا۔ آج زرگاہ میدن کو دن کا اجالا ضرورت سے زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ وہ اپنی ساری الماری کو الٹ پلٹ کرتا ہے، ایک ایک شرٹ، جینز، سوٹ، کوٹ، ٹائی چھانٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے آج بہت ہینڈسم لگنا تھا۔ وہ مانو بلی کو اپنے دل کا حال سنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سارے کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا اور پھر ایک سیاہ رنگ کی شرٹ اور بلو جینز کا انتخاب کیا۔ فریش ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتا، اپنے اوپر ڈھیروں سا پرفیوم چھڑکتا، وہ بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کرتا تیار تھا۔ زرگاہ میدن تیار تھا زرگل کو اپنے دل کی بات بتانے کے لیے۔ دلکش مسکراہٹ، کثرتی وجود، خوبرو نوجوان جذبات اور امید سے بھرپور آنکھیں اور دل لیے وہ تیار تھا اپنی پہلی محبت کا پہلا اظہار کرنے کے لیے۔ زرگاہ میدن کا خیال تھا یہی سب سے صحیح وقت ہے اپنے دل کی بات بتانے کا۔ وہ آج زرگل سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور پھر پاکستان جا کر اس کا ہاتھ مانگ لے گا۔ اس کی محبت کا زندگی بھر کا ساتھ صرف ایک ہاں کا منتظر تھا۔ سب بہت آسان تھا، اس کا سارا فیوچر اس کی نظروں کے سامنے تھا، جہاں وہ ہوگا اور اس کی مانو بلی ہوگی، ڈھیر ساری خوشیاں ہوں گی اور ان کی ہیپی اینڈنگ ہوگی، نہ کوئی ولن، نہ کوئی دکھ، نہ افسوس۔ انسان اپنے لیے ایسی زندگی کی پلاننگ کرتا ہے جہاں سب کچھ آسانی سے اور من چاہا مل جائے، لیکن قسمت کے اپنے ہی کھیل ہوتے ہیں۔ آج رات کی فلائٹ ہے واپسی کی۔ آئی ایم سوری بچوں۔
تم لوگوں کو زیادہ وقت نہیں دے سکا، جمیل صاحب نے دونوں کو انفارم کیا اور اپنی فائنل پریزنٹیشن کی تیاری کرنے لگے۔ جمیل صاحب کی بات سننے کے بعد دونوں سامان پیک کرنے لگے۔ میلبرن والوں کو بھی الوداع کرنے کا وقت، زرگام کی شدت یاد کرتے وہ بھی سر جھٹک کر بولی۔ ابھی دونوں نے سامان پیک کر کے لنچ آرڈر کیا ہی تھا، زرگام ان سے ملنے ان کے ہوٹل پہنچ گیا۔ جمیل صاحب سے بات کرنے کے بعد اسے علم ہوا آج ہی وہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ ایک آخری فیمس ٹور سپاٹ رہ گیا ہے۔ انکل، آپ کی اجازت ہو تو آیت اور زرگل کو دکھا لاؤں؟ 2 گھنٹے میں واپس چھوڑ جاؤں گا۔ وقت کا خیال کرنا، ہماری فلائٹ کنفرم ہے۔ آپ بے فکر رہیں انکل، وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا، لیکن آج زرگل اس سے کچھ کھینچی سی تھی، وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ زرگام تو اپنی ہی دھن میں 7ویں آسمان پر تھا۔ زرگل، مجھے تم سے اجازت چاہیے، وہ زرگل کا ہاتھ تھامتا محبت سے بولا۔ آیت اور زرگل اس کی حرکت پر حیران ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ زرگل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ہری کانچ کی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی شرمیلی سی زرگل اس کے اس عمل پر شرم اور شرمندگی سے آنکھوں میں حیرت لیے اپنے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھے اس وجیہہ مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچنا چاہتی تھی، لیکن ارد گرد سب کو دیکھ کر اپنی مزاحمت روک لی۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، دنیا کی ہر شے تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، وہ شوقی سے کہتا گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے پرپوز کر رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی چمک اور خواب تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو زرگام؟ پلیز کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مسکراتی ہوئی کچھ شرمندہ سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پلیز یار ہاں کر دو، ورنہ سارا میلبرن اکٹھا کر لوں گا کہ دیکھو میلبرن والوں، زرگام ایدن اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے لیے سب چھوڑ سکتا ہے، اپنی دولت، گلیمر کی یہ حسین دنیا، بس اسے اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے۔ یہ مانو بلی ہاں تو کرے، وہ محبت سے کہتا اب چلا رہا تھا اور کچھ منچلے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو منانے کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ میں مانو بلی نہیں ہوں، وہ دانت پیس کر بولی۔ مانو بلی، تم بڑی ہو گئی ہو، بھائی میری امیج پر سوٹ نہیں کرتا۔ میلبرن والوں کو خدمت کا موقع دے، میلبرن والے تمام عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اب اس کا لمس مٹ گیا ہوگا نا؟ وہ جنونی انداز میں کسی لڑکی کو پیٹ رہا تھا۔ پاکستان بھلے پسند نہ ہو، پاکستانی بہت پسند ہے، وہ مسکرائی۔ شعیب بہت اچھا لڑکا ہے، تم خوش ہو اس منگنی سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی، اسے سب اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ یار اتنا لمبا اظہار یاد نہیں تمہیں، اور یہ مانو بلی لفظ پکڑ کر بیٹھ گئی ہو، پلیز ہاں کر دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں انگوٹھی پہنانے لگا جب وہ اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ تم میرے بہت اچھے دوست ہو، صرف دوست۔ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی زرگام کے سارے خواب، اس کی زندگی، سب کچھ لے گئی۔ وہ مسکراتا چہرہ شاید آج آخری بار اتنے دل سے مسکرایا تھا۔ اب اس کے چہرے کو مزید دلکش بناتی اس کی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سمٹ گئی۔ انفیکٹ میرے بھائی کے دوست، وہ اس کے سامنے بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام کر اس سے کھڑا ہونے کا کہہ رہی تھی۔ آسمان سے پاتال میں پٹک دینے کے بعد وہ اسے زمین پر کھڑا ہونے کا کہہ رہی تھی۔ وہ تو اسے دوست تک نہیں مان رہی تھی، اور زرگام ایدن اسے اپنے دل کے تخت پر حکمرانی کا حق دے بیٹھا تھا۔ یہ سارا قصور ہی اس دل کا ہے جو ہمیشہ اپنی ہی کرتا ہے۔ آیت ہونکوں کی طرح وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ زرگام نے کوئی سوال کیا، نہ کوئی وجہ یا جواز پوچھا، نہ کوئی وضاحت مانگی۔ اس نے کسی سے محبت کی، اسے پرپوز کیا اور اس نے انکار کر دیا، بس اس کی کہانی اسی طرح ختم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو ہوٹل چھوڑتا خود بے مقصد گھومتا رہا۔ وہ بھوت بنی جہاز میں بیٹھی رہی۔ آیت بھی خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ میلبرن میں عجیب سی یاد دے دی تھی اسے۔ وہ میلبرن سے کچھ حسین، کچھ عجیب یادیں اپنے ساتھ لے آئی۔ شاہ ولا میں زرگل تو واپس آ گئی، لیکن کچھ تھا جو اسے تکلیف دے رہا تھا، اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ سب کے پاس بیٹھی ہوئی بھی کسی اور ہی جگہ کھوئی ہوئی تھی۔ مسکراتے لبوں نے جب لب سکیڑے تو اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی زرگل کا دل بھی ڈوبا تھا۔ یہ سب غلط تھا، اسے ایسا کچھ محسوس نہیں کرنا تھا، اسے اپنی ماں والی کہانی نہیں دہرانی تھی، وہ اپنے دل کو سمجھا چکی تھی۔ شازیہ اور شمس اللہ والی کہانی دوبارہ
شاہ ولا میں کسی زرگل کو بے آسرا کرے گی، نہ کسی رحیم بخش کا سر جھکائے گی، اور نہ پھر سے کوئی شاویز اپنی مہم کو چھوڑ کر گھر اور خاندان سے بغاوت کرے گا۔ وہ ساری رات شعیب کے نام کی انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈالے خود کو سمجھاتی رہی۔ زرگاہ میدان مضبوط تھا، جھٹکا شدید تھا، مگر وہ سنبھل گیا۔ زخم گہرا تھا، چوٹ دل پر لگی تھی، درد بھی شدید تھا، لیکن وہ سنبھل گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، وہ اس کی زندگی میں شامل ہونا نہیں چاہتی۔ ضروری تھوڑی ہے سب کو ان کی پہلی محبت مل جائے، اس کی قسمت میں بھی یہ محبت نہیں لکھی تھی۔ کاش تم ملبرن نہ آئی ہوتی مانو بلی۔ میں مانو بلی نہیں ہوں، وہ اس کے سامنے کھڑی تخیل میں بھی انکار کر رہی تھی۔ کاش زرگل تم صرف میری مانو بلی ہوتی، درد بھرے لہجے میں کہتا وہ راز آنکھوں میں کاٹ گیا۔ میں تمہاری خاطر سب چھوڑ دوں گا، تم ہاں تو کرو۔ گلیمر، یہ حسین دنیا سب تم میری دنیا ہو۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی، ہوا سے بال اڑ رہے تھے، اس نے ایک لمبی سانس بھری۔ زرگاہ میدان کا چیپٹر وہ کلوز کر چکی تھی۔ اس کا فیوچر شعیب تھا، جس سے ابھی تک وہ ملی بھی نہیں تھی۔ منگنی کی انگوٹھی تو اسے پہنائی جا چکی تھی، اب بس شادی کی تاریخ فکس ہونا باقی تھی۔ ماہم بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ جب شاویز نے اسے پیچھے سے اپنے سائڈ میں لیا تو وہ مسکرائی اور اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ میں ان تینوں کو سنبھال لوں یا تمہیں؟ 6 ماہ کے ان کے گول مٹول سرخ سفید رنگت والے تینوں بچے ایک جیسے نگوش اور ایک ہی طرح کے لباس کی وجہ سے کاربن کاپی لگ رہے تھے۔ وہ شاویز کے گال سے اپنا ہاتھ ہٹاتی، بچوں کے فیڈر چیک کرتی، ان کے منہ میں فیڈر ڈالتی، شاویز کا حصار توڑتی کھڑی ہوئی۔ کب آ رہے ہیں شعیب کے گھر والے؟ جلد۔ کیا سوچا ہے؟ کب تک کرنی ہے زرگل کی شادی؟ اب یہ تو لڑکے والے بتائیں گے۔ کچھ تو پتا ہو، ہم تیاری کریں، لڑکی والے ہیں ہم آخر۔ وہ بالکل سگڑ گھریلو خاتون لگ رہی تھی، جسے اپنی بہن کی شادی اور تیاری کی فکر ستا رہی تھی۔ بات کروں کا ڈیڈ سے؟ اور کوئی حکم؟ ایسے ہی شریف بنے رہا کرو، اس کے علاوہ کوئی حکم؟ یہی نہیں ماننا تو اگلا حکم کیا سناؤں؟ کتنی بار بتایا ہے ڈارلنگ، تمہارے معاملے میں دل بہت بے ایمان ہے، لاکھ سمجھا لوں شریف نہیں رہنے دیتا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا محبت سے بولا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے مسکرائی۔ آپ کو تانیہ یاد ہے آپی؟ بالکل یاد ہے، اکثر بات ہوتی ہے میری بھی۔ وہ پاکستان آئی ہے ایک شوٹ کے لیے۔ ریئلی؟ زرگل نے مصروف سے انداز میں کہا تو آیت نے تفصیل بتانا شروع کی۔ اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ کراچی گھومنا چاہتی ہے، جیسے میلبرن میں وہ ہمیں گائیڈ کر رہی تھی، کتنی مدد کر رہی تھی۔ آیت بولتی جا رہی تھی، زرگل لفظ گائیڈ پر ہی الجھ گئی۔ انسان جس چیز، بات یا شخص سے چھپنا چاہے یا جسے بھولنا چاہے، ہر بات، ہر واقعہ، ہر انسان کبھی کبھی انجانے میں یا جان بوجھ کر اسی کی یاد کرواتے ہیں۔ یا اپنا دل اور دماغ ہی ایک ہی سمت میں ہوتا ہے کہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ زرگل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں اس کا ایک انٹرویو پبلش کرتے ہیں۔ زرگل اور آیت آفس میں بیٹھی تھی، دونوں ہی لیپ ٹاپ پر کام کرتی باتوں میں مصروف تھی۔ جبکہ نظر اسکرین پر ہی مرکوز تھی۔ تم اس سے بات کرو، ٹائم اور ڈیٹ میچ ہو جائے تو مجھے بتاؤ۔ زرگل نے نہایت پروفیشنل انداز میں بات کی۔ آیت جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زرکام بھائی اور اس کا دونوں کا سٹے ہے کراچی میں 2 دن کا، ہمیں بھی لاہور سے کراچی جانا پڑے گا۔ زرگل نے اس نام پر اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو خود پر اس کی نظر جمی ہوئی دیکھی۔ پلیز آیت، مجھے ٹٹولنا بند کرو۔ ٹھیک ہے پھر، زرکام بھائی کا انٹرویو بھی رکھ لیتے ہیں۔ ایز یو وش۔ دونوں پھر سے کام میں لگ گئی۔ زرکام اپنی شوٹ سے فارغ ہو کر ہوٹل روم میں فریش باتھ روب میں واش روم سے باہر آیا تو سامنے ہی تانیہ موجود تھی، ویسٹرن لباس جو وہ ہمیشہ پہنتی تھی، اب بھی اسی طرح کے ڈریس میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ تانیہ تم یہاں؟ زرکام پلیز میری بات مان جاؤ۔ میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں تانیہ، مجھے ایسے ریلیشنز نہیں پسند۔ تم اولڈ فیشن مت بنو۔ شٹ اپ تانیہ، میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں۔ وہ جانے لگا جب تانیہ نے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ جانتی ہوں تم اس گرین آئیڈ لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو جس نے تمہیں انکار کر دیا، کتنے لوگوں کے سامنے انکار کیا اس نے، اور تم اکیلے میں مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ اس لڑکی سے اتنی محبت؟
تانیہ تم ہوش میں نہیں لگ رہی، وہ اس لڑکی پر حق نہیں رکھتا تھا، اس کا نام بھی اب وہ اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا، اور یہ لڑکی پھر سے سب یاد دلا رہی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری محبت ایسی ہوس زدہ نہیں ہے، وہ عزت دینا جانتی ہے۔ ایک بار عزت سے اظہار کیا انکار کے بعد پلٹ کر دیکھنا تو دور، دماغ میں میلا خیال تک نہیں آیا۔ وہ اسے جتاتا ہوا مڑا۔ تانیہ نے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھی اور چلانا شروع کر دیا۔ سیاہ آنکھوں نے اس لڑکی حقارت سے دیکھا۔ زرگام کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نہیں پلیز ایسا نہیں کرو میرے ساتھ، پلیز۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ بولتی اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر زمین پر پٹکا تو زرگام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکنا چاہا۔ وہ ہذیانی انداز میں اپنا آپ چھڑواتی، اپنے لمبے ناخنوں سے اس کے بازو پر وار کرتی خود کو آزاد کروانے لگی تو زرگام نے اپنی گرفت اس کے بازو پر مضبوط کی۔ خود کو نقصان مت پہنچا لینا۔ وہ اس کے انداز سے خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ خود کو چھڑواتی اس سے الگ ہوئی۔ تانیہ، زرگام چلاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اسے وہ پاگل پن کی آخری حد کو چھوتی معلوم ہوئی جو سارے کمرے کا سامان بکھیر رہی تھی۔ تم آرام سے بیٹھو، یہاں آؤ۔ زرگام نے اس کی دماغی حالت کے پیش نظر اسے نرمی سے پکارا۔ کمرے سے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آرام سے بیٹھو؟ تم کہہ رہے ہو آرام سے بات کروں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ چلا کیوں رہی ہو؟ زرگل اور آیت ہوٹل کی لابی سے روم کی طرف بڑھی تھی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ مردانہ آواز پر زرگل کا دل پل بھر کو رکا تھا۔ دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تم چاہتے ہو میں چلاؤں بھی نہیں؟ وہ غصے سے پھنکارتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی اسے گریبان سے پکڑتی چلائی۔ زرگام نے اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے ہٹانا چاہا جب زرگل اور آیت نے اور ان کے پیچھے ہوٹل کے کچھ سٹاف نے یہ منظر دیکھا۔ سب ششدر تھے۔ زرگام باتھ روب میں تھا اور وہ لڑکی روتی چلاتی سب کو دیکھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی زرگل کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرگل کے پیروں تلے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی۔ زرگام دن اس کی طرف امید سے تختہ سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ وہ تانیہ کی کمر سے ہلاتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں زرگل کا دل دکھا تھا۔ درد کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ دل میں اٹھتی ٹیس بڑھتی جا رہی تھی اور زرگام ان ہری آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھتا وہیں جم سا گیا جیسے پتھر کی مورت ہو۔ زرگام دن وہیں ساکت کھڑا تھا، اس کمرے میں اکیلا۔ اس نے سارے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمفرٹر، بیڈ شیٹ پر فیومز کی شیشیاں، ٹوٹا ہوا واز، بکھرے ہوئے پھول اور اس کا اپنا حلیہ، سب کچھ ایسے مجرم بنا رہا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سامنے تو بس اس کی مانو بلی تھی جو اسے ڈر، خوف، دکھ اور حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے زرگل سے بات کرنی ہے۔ وہ تیار ہوتا اپنے روم سے باہر نکلا جہاں بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سٹاف کے کچھ لوگ اسے ابھی تک مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا بے نیازی سے چلتا زرگل کا نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر جواب نہیں تھا۔ تانیہ تم ٹھیک ہو؟ آیت نے اسے پانی کا گلاس تھمایا جو اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال کر باہر آئی تھی۔ ابھی تک اس کے چہرے پر پانی کی بوندیں تھیں۔ وہ صرف سر ہاں میں ہلاتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں زرگام بھائی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہمیں ایک بار زرگام سے بات کرنی چاہیے۔ اس وقت سے اب تک زرگل نے ایک جملہ بولا تھا۔ کیا بات کرو گی اس سے؟ سب کچھ تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر تم لوگ وہاں نہ آتے تو میں وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ میں پھر بھی زرگام سے بات کروں گی۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ تانیہ کی بات نے اسے روک لیا۔ تم نے اسے انکار کر دیا تو وہ جنونی انسان میرے پاس آیا مجھے اپنی عیاشی کا سامان بنانے۔ میں نے انکار کر دیا۔ مجھے لگا میرا دوست، میرا کولیگ ہے لیکن نہیں، وہ تو اس نے آج یہاں اکیلے کمرے میں بلا کر میرے ساتھ۔ تانیہ نے روتے ہی اپنے چہرے کو ہاتھ میں چھپا لیا۔ آیت نے اس کا ہاتھ دیکھا جہاں انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ تانیہ کو اپنے ساتھ لگاتی اسے تسلی دینے لگی۔ زرگل اس کی بات سن کر شش و پنج میں پڑ گئی۔ اسے زرگام کا وہ جنونی انداز یاد آیا جب ایک لڑکے نے زرگل کو گرنے سے بچانے کے لیے تھاما اور وہ اسے مارنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پانی سے لبریز ہرے نین کٹورے لیے باہر آ گئی۔ تیز قدم اٹھاتی خود نہیں جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے، کس طرف قدم بڑھانا ہے، کس پر یقین کرنا ہے، کسے صحیح سمجھنا ہے۔ وہ کسی سے ٹکرائی اور بوکھلاہٹ میں سامنے دیکھا جو مسکراہٹ بانٹنے والا چہرہ سنجیدہ تھا۔
سی آنکھوں میں سرخی تھی. زرگل جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے. میرا یقین کرو میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا. تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ وہ طوطے کی طرح ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں درگام اسے شانوں سے تھامے وہی سوال دہرا رہا تھا اور زرگل آنکھوں میں نمکین پانی لیے اسے دیکھ رہی تھی. وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی. حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگ رہا تھا اور زرگام ایدن اس کے کچھ نہ بولنے کو اس کا جواب سمجھا نفی میں سر ہلاتا لمبے ڈگ بھرتا ہوٹل لابی سے نکلتا چلا گیا. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر ان نظروں میں بے یقینی نہیں جہاں کبھی احترام اور محبت دیکھی ہو. زرگام نے بھی ان ہری آنکھوں والی چھوٹی سی مانو بلی کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ یقین دیکھا تھا، پر آج وہاں اسے شک نظر آیا جو اس کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا. اسی لیے وہاں سے فوراً چلا گیا. So guys, that was the end of the episode 3 of the novel Man Masta Manishkam by Mahi Shah. So اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ سبسکرائب ضرور کرنا ہے، لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے اپنا فیوریٹ پارٹ، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ناول چل رہی ہے. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، مطلب بہت انٹرسٹ آ رہا ہے اس کو پڑھنے میں. اور اوکے، تو آپ کو یاد ہو گیا نا کیا کرنا ہے؟ سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے اور مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے. تھینک یو سو مچ. میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے.